السلام علیکم ویورز، دس از احتشام الحق میں پولیٹیکل سائنس. دوستو آتے ہیں ٹاپک کی طرف. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سب ڈویژنز آف پولیٹیکل سائنس. یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. تو فار سیک آف انڈرسٹینڈنگ اور سمپلسٹی اس کو سب برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پولیٹیکل سائنس از واس ڈسپلن اینڈ از کانسٹنٹلی ایمرجنگ. سو فار سمپلسٹی اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو سب برانچز. سمپلسٹی اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو سب برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو آتے ہیں ہر ایک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرسٹ جو ہے وہ ہے نیشنل پالیٹکس. فرسٹ جو برانچ ہے جو پولیٹیکل سائنس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے نیشنل پالیٹکس. اس کا مطلب یہ ہے دیٹ نیشنل پالیٹکس ڈیلز وتھ پالیٹکس آف اے اسٹیٹ. یعنی کہ اسٹیٹ کے افیئرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم نیشنل پالیٹکس کہتے ہیں. اس میں ہم ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز کی اسٹڈی کرتے ہیں سچ ایز گورنمنٹس اینڈ اٹس ڈیفرنٹ آرگنز سچ ایز لیجسلیچرز، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری ایکسیٹرا. نیشنل پالیٹکس میں ہم انسٹیٹیوشنل اسٹڈی کیا کرتے تھے بیفور سیکنڈ ورلڈ وار. یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہم انسٹیٹیوشنل اسٹڈی کیا کرتے تھے نیشنل پالیٹکس میں. بٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ڈیو ٹو بیہیویئرل ریولوشنز پولیٹیکل سائنس اسٹڈیڈ پولیٹیکل لیڈرشپس، پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس اینڈ اٹس رولز. تو بیہیویئرل ریولوشنز یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے نیشنل پالیٹکس میں پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس اینڈ اٹس رول کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. تو پہلا جو سب برانچ ہے پولیٹیکل سائنس کا وہ ہے نیشنل پالیٹکس. اور اس میں ہم سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے انسٹیٹیوشنل اسٹڈی کیا کرتا تھا، اور آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ہم نے بیہیویئرل ریولوشنز کے ذریعے ہم نے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پارٹیز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے رولز کا اسٹڈی شروع کیا. اس کے بعد آتے ہیں کمپیریٹیو پالیٹکس کی طرف. یہ پولیٹیکل سائنس کا سب برانچ ہے جس کو ہم کمپیریٹیو پالیٹکس کہتے ہیں. کمپیریٹیو پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کمپیریزنز آف اسٹیٹ ہوتا ہے یا ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے. یعنی کہ 2 یا 3 اسٹیٹ کے ہم موازنہ کرتے ہیں کمپیریٹیو پالیٹکس میں. اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اینشین ٹائم میں گریکس جو تھے اس نے کمپیریزن شروع کی پارشین اور ایجپشین اسٹیٹ کے ساتھ. یعنی کہ 2500 سال پہلے گریکس والے جو تھے اس نے پارشینز اور ایجپشنز کے اسٹیٹ کے ساتھ کمپیریزن شروع کیا. تو اس وقت سے کمپیریٹیو پالیٹکس کا جو آغاز ہوا وہ گریک کے ٹائم سے ہوا تھا. لیکن ماڈرن جو کمپیریٹیو پالیٹکس ہے وہ ڈیو ٹو 2 ریزنز، یعنی اس 2 چیزوں کی بنیاد پر ماڈرن کمپیریٹیو پالیٹکس وجود میں آیا. نمبر 1 بیہیویئرل ریولوشنز. یعنی کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار پولیٹیشینز جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے اس نے رولز کو اسٹڈی شروع کیا. یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے صرف انسٹیٹیوشنز کا اسٹڈی تھا، اور آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ڈیفرنٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ نے رولز کو اسٹڈی شروع کیا، اور اس کو ہم بیہیویئرل ریولوشنز کہتے ہیں. ایک وجہ یہ تھی کمپیریٹیو پالیٹکس کی، اور دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ تھی رائز آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے لائک ایشین کنٹریز، افریقن کنٹریز اینڈ ساؤتھ امریکن کنٹریز، اس کو انڈیپینڈنس مل گئی، اور اس کی بنیاد پر ماڈرن کمپیریٹیو پالیٹکس کا وجود آیا. یعنی بیفور سیکنڈ ورلڈ وار پالیٹکس جو تھا وہ صرف ویسٹ تک محدود تھا، صرف یو ایس اے اور یو کے تک محدود تھا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز وجود میں آئی تو اس کی کانسٹیٹیوشنز آئے، اور اس کی جو کلچرز، پولیٹیکل کلچرز تھا وہ ویسٹ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا. تو پولیٹیکل سائنٹسٹ نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اس میں کمپیریزن شروع کیا. تو اس طرح کمپیریٹیو پالیٹکس کا وجود آیا. تو کمپیریٹیو پالیٹکس کو ہم پولیٹیکل سائنس کا جو ہے ایک سب ڈویژنز مانتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن ایک علیحدہ پولیٹیکل سائنس کا سب ڈویژن ہے. ایڈمنسٹریشن کیا ہے؟ وہ مینجمنٹ آف افیئر ہے. یہ پبلک بھی ہو سکتے ہیں اور پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں.
پبلک جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے افیئرس کو چلانے کے لیے ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کا نام دیتے ہیں، اور پرائیویٹ جو کمپنی ہے یا بزنس کارپوریشنز ہے اس کو چلانے کے لیے ہم پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریشن کا لفظ جو ہے یہ لیٹن ورڈ سے ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے، اور ایڈ اینڈ منسٹر سے ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو سرو، یعنی لوگوں کا مدد کرنا۔ اس کو ایڈمنسٹریشن کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کا مدد کیا جائے۔ تو اٹ از ورک آف نان پولیٹیکل مشینری آف گورنمنٹ فار ویلفیئر آف پیپل، یعنی اس کا یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے نان پولیٹیکل مشینری، یعنی جو نان پولیٹیکل مشینری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل مشینری ہوتی ہے جو ہر 5 سال کے بعد تبدیل ہوتی ہے اور الیکشنز کے ذریعے آتے ہیں، اور دوسرا نان پولیٹیکل مشینری ہوتی ہے جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، اور وہ کمپٹیٹیو ایگزامز کے ذریعے آتے ہیں۔ تو یہ اس کے ورک ہے، اور فار دا ویلفیئر آف پیپل ہوتا ہے، یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے انڈر گورنمنٹ رولز فار دا ویلفیئر آف پیپل۔ اگر ہم اس کے ہسٹری کی طرف جائیں تو اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ اینشین ٹائمز میں جو تھا گورنمنٹ سمپل ہوا کرتا تھا، اس لیے ایڈمنسٹریشن بھی سمپل تھا۔ یعنی کہ اگر ہم مغل امپائر کی طرف جائیں تو مغل امپائر میں ایک منصبدار ہوا کرتا تھا، اور ایک منصبدار ایٹ اے ٹائم ایڈمنسٹریشن بھی اس کے ہاتھوں میں تھا اور ملٹری آفیسر بھی تھا۔ یعنی کہ اینشین ٹائمز میں گورنمنٹ جو تھا وہ سمپل تھا اور ایڈمنسٹریشن بھی سمپل تھا، یعنی ایک شخص ایٹ اے ٹائم ایڈمنسٹریشن بھی تھا اور ایٹ اے ٹائم ملٹری آفیسر بھی تھا۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن ہسٹری میں سمپل تھا، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ ماڈرن ہوتا گیا۔ ابھی آتے ہیں پولیٹیکل ڈائنامکس کی طرف، یعنی کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بیہیورل ریولوشنز کے ذریعے پولیٹیکل ڈائنامکس کا وجود آیا، اور اس کو ہم سب ڈویژنز میں ایک رکھتے ہیں۔ تو پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہے؟ اٹ اسٹڈی ڈائنامک فورسز آف پالیٹکس لائک پبلک اوپینین، پریشر گروپس، پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ووٹنگ بیہیویئر آف انڈیویجول۔ اٹ اسٹڈی رول ریدر انسٹیٹیوشنز، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے انسٹیٹیوشنل اسٹڈی ہوا کرتا تھا لائک اسٹیٹ، گورنمنٹ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو ایکسیٹرا، بٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے اس نے رول کو اسٹڈی شروع کیا، یعنی کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اسٹیٹ کا، اور جو ووٹنگ بیہیویئر ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ووٹنگ بیہیویئر ایکسیٹرا، اس کو اسٹڈی کیا اور اس کے رول کو اسٹڈی شروع کیا۔ تو اس کو ہم پولیٹیکل ڈائنامکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوشیولوجیکل، سائیکولوجیکل، اکنامک اینڈ ادر اسپیکٹس آف رول از دا سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل ڈائنامکس، یعنی پولیٹیکل ڈائنامکس میں کیا ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل، اکنامک اینڈ ادر اسپیکٹس آف انڈیویجولز جو ہوتے ہیں، اس کا کیا رول ہے پولیٹیکل سسٹم میں، یہ سبجیکٹ میٹر ہے پولیٹیکل ڈائنامکس کا۔ یعنی کہ پولیٹیکل ڈائنامکس میں ہم سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل، اکنامکس اینڈ ادر اسپیکٹس آف انڈیویجول رول پڑھتے ہیں، اور یہ ایک سب ڈویژن ہے پولیٹیکل سائنس کا۔ اس کے بعد آتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی طرف۔ لوکل گورنمنٹ بھی ایک سب ڈویژنس ہے پولیٹیکل سائنس کا۔ لوکل گورنمنٹ کیا ہے؟ اٹ از دا سب ڈویژن آف سینٹرل گورنمنٹ، یہ سینٹرل گورنمنٹ کا سب ڈویژنس ہے، اور اس کو آتھورائز کیا گیا ہے ٹو ایڈمنسٹر اے اسمال ٹیریٹری، یعنی کہ ایک پرٹیکولر ایریے پہ اس کو آتھورائزیشن مل جاتی ہے کہ آپ اس پر ایڈمنسٹریشن کریں۔ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کمپیئر کیا جاتا ہے پیرامڈ کے ساتھ، یعنی کہ اہرام مصر جو ہے اس کے ساتھ وہ کمپیئر کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایپیکس ہوتا ہے اس پر سینٹرل گورنمنٹ ہوتا ہے، اور جو درمیان میں پروونشل گورنمنٹ ہوتا ہے، اور جو بیس پہ ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کی اگر ہم کمپیریزن دیکھیں تو ایپیکس پہ جو ہوتا ہے وہ ایک گورنمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لے لیں
تو ایپیکس پہ صرف سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ درمیان میں تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی پروونشلز 4 پراونسز اس میں آتے ہیں، اور یہ سائز میں تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اور بیس میں سب سے بڑا ہے، یعنی کہ سارے پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ ہے، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ڈیفرنٹ لوکل گورنمنٹس ہیں، اس لیے وہ اس کو پیرامڈس کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ فنکشنز ہوتے ہیں، سچ ایز ایڈمنسٹریشن، یعنی وہ اپنے لوکیلٹی کو ایڈمنسٹر کرتا ہے، رولز اور ریگولیشنز اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو فنکشن ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ، یعنی کہ جو اپنے ٹیریٹری میں وہ ڈیولپمنٹل کام کرتے ہیں، اور اس طرح فسکل فنکشن بھی ہے، یعنی کہ ریونیو جنریشن، ٹیکس کو کلیکٹ بھی کرتا ہے اور اس کو ڈیولپمنٹل ورک اور نان ڈیولپمنٹل ورک میں امپلیمنٹ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پولیٹیکل تھیوری کی طرف۔ پولیٹیکل تھیوری بھی ایک سب ڈویژنز ہے پولیٹیکل سائنس کی۔ پولیٹیکل تھیوری جو ہے وہ گریک ورڈ تھیوریا سے ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے، اور تھیوریا کا مطلب یہ ہے کہ ویل انفارمڈ آئیڈیاز، یعنی کہ ایک ویل انفارمڈ آئیڈیا کو ہم پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں۔ اور پولیٹیکل تھیوری کس طرح آتی ہے؟ ایک فلاسفرز یا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ آبزرویشنز کرتے ہیں، اور آبزرویشن کی بنا پر وہ مختلف ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اور اس ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے، اور انالیسس کے نتیجے میں وہ ایک ہائپوتھیسس جنریٹ کرتا ہے، اور ہائپوتھیسس اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک فیوچر پریڈکشن کرتا ہے، اور جب یہ ہائپوتھیسس ویلڈ ہو جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، تو پھر وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے۔ اور تھیوری کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک فیوچر پریڈکشنس ہوتی ہے، اس کو ہم تھیوری کہتے ہیں۔ تو تھیوری اس پروسیس کی بنیاد پر بن جاتی ہے کہ سب سے پہلے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ یا فلاسفر آبزرویشنز کرتا ہے، اور اس آبزرویشن کے نتیجے میں وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے، اور اس ڈیٹا کو پھر انالائز کرتا ہے، اور انالیسس کے نتیجے میں وہ ایک ہائپوتھیسس جنریٹ کرتا ہے، اور ہائپوتھیسس جب ویلڈ ہو جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، تو پھر وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے، اور تھیوری کیا ہے؟ وہ فیوچر پریڈکشنز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں پبلک لا کی طرف۔ پبلک لا بھی پولیٹیکل سائنس کی سب برانچ ہے یا سب ڈویژنز ہے، اور پبلک لا جو ہوتا ہے وہ لا آف سٹیٹ ہوتا ہے۔ لا آف سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیجسلیچرز نے بنایا ہوتا ہے، اور ایگزیکٹیو نے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جوڈیشری اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، تو اس کو ہم سٹیٹ لا کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو لا جو ہے وہ اولڈر ہے پولیٹیکل سائنس سے، یعنی کہ پولیٹیکل سائنس سے پہلے لا ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد پولیٹیکل سائنس وجود میں آیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ اینشینٹ گریک سٹی اسٹیٹ سے وجود میں آیا۔ اور لا جو ہے اگر ہم دیکھیں کوڈ آف ہمورابی، یعنی کہ 18 سینچری BC میں کوڈ آف ہمورابی تھا، اور وہ جسٹ رولز ہوتے تھے اور اس کو ایڈمنسٹر کرتے تھے، اور اپنے علاقے میں اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور ایڈمنسٹریشن کو چلاتے تھے۔ تو ہمورابی کا جو کوڈز آف لاز ہے وہ 18 سینچری BC میں وجود میں آئے تھے، لیکن پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ 400 یا 500 سینچری BC میں وجود میں آیا تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پبلک لا ہے یہ اولڈر دین پولیٹیکل سائنس ہے، اور ایک سب برانچ ہے پولیٹیکل سائنس کا۔ اور دوسرا جو ہے وہ موسیز لاز ہے، 13 سینچری BC میں اس نے لائے تھے۔ تو ہم کنکلوژنز یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو لاز ہے یہ پولیٹیکل سائنس سے بھی بہت پہلے آئے تھے، اور اس کے بعد پولیٹیکل سائنس آیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف۔ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ایک واسٹ برانچ ہے، اور اس کو ہم سب ڈیوائڈ کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں، اور اس کی سب ڈویژنز میں رکھتے ہیں۔ یعنی 19 سینچریز سے پہلے جو تھا وہ آرٹ آف ڈپلومیسی تھا بٹوین اسٹیٹس ٹو سالو جسٹ وار پرابلمس، یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز جو تھا 19 سینچری سے پہلے وہ صرف ڈپلومیسی میں یوز ہوتا تھا، یعنی صرف جو وارز ہوتے تھے، جو کانفلکٹ ہوتے تھے، اس کو سالو کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوا کرتا تھا بیفور 19 سینچری۔ اور آفٹر فرسٹ ورلڈ وار وہ
جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس کا ڈسپلن واسٹ ہو گیا اور وہ ڈفرینٹ ایریاز کو کور کرنا شروع کیا، لائک ٹریڈ، وار اینڈ پیس، کمرشل اینڈ ویلفیئر ایکسیٹرا۔ تو 19 سینچری سے پہلے صرف وار کو جو سالو کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز ایز اے ڈپلومیسی یوز کرتا تھا، لیکن آفٹر فرسٹ ورلڈ وار اس نے مختلف اور بھی ڈفرینٹ واسٹ ایریاز کو کور شروع کیا، جس میں ٹریڈ آتا ہے، کمرشل ایکٹیویٹیز، وار اینڈ پیس اینڈ ویلفیئر ایکٹیویٹیز ایکسیٹرا۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ڈسپلن تھا، جو اسکوپ تھا، وہ واسٹ ہوتا گیا۔ تو کنکلوژن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ روز بروز اس کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو ہمیں جسٹ فار سمپلسٹی اینڈ فار انڈرسٹینڈنگ اس کو ڈفرینٹ برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس طرح نیشنل پالیٹکس، کمپیریٹیو پالیٹکس، پبلک ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل ڈائنامکس، لوکل گورنمنٹ، پولیٹیکل تھیوری، پبلک لا اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز۔ سو جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ سمپلسٹی ہم نے پولیٹیکل سائنس کو ان ڈفرینٹ برانچز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم پولیٹیکل سائنس کا اسکوپ اور بھی بڑھتا جائے گا، اور بھی اس کے سب برانچز آئیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے یہی کافی